مائنڈفلنس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل انفارمیشن اتنی زیادہ مل رہی ہے لوگوں کو کہ ڈیجیٹل اوور لوڈ ہو گیا ہے. انسان کو اتنی ساری انفارمیشن مل رہی ہے اتنی ساری جگہوں سے کہ اس کا دماغ اس کو پروسیس کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس کا مطلب ہے انسان فوکس نہیں کر سکتا، توجہ نہیں دے سکتا. تو جب انسان توجہ نہ دے سکے تو ظاہر ہے احسن طریقے سے کام بھی نہیں کر سکتا. اس لیے مائنڈفلنس سکھائی جا رہی ہے لوگوں کو تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کی توجہ اسی پہ رہے اور مکمل طور پہ رہے تاکہ ان کے دماغ میں پریشانی کا عنصر شامل نہ ہو. آج کل کے دور میں خاص طور پہ جو نئی نسل ہے وہ ایک وقت میں 2 یا 3 چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سوشل میڈیا بھی آن ہوتا ہے اور یہ چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو وہ کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طرح مائنڈفلنس کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں. آج کی قسط کا موضوع ہے مائنڈفلنس. آئیے ہم ڈاکٹر امت الرزاق کارمائیکل صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ مائنڈفلنس کیا ہوتی ہے. مائنڈفلنس جو ہے یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے یورپین ممالک میں. اس کا مطلب ہے ٹو بی اویئر، ٹو بی ان دا پریزنٹ مومنٹ. مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری توجہ اس کام پہ ہو جو ہم کر رہے ہیں. مائنڈفلنس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل انفارمیشن اتنی زیادہ مل رہی ہے لوگوں کو کہ ڈیجیٹل اوور لوڈ ہو گیا ہے. انسان کو اتنی ساری انفارمیشن مل رہی ہے اتنی ساری جگہوں سے کہ اس کا دماغ اس کو پروسیس کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس کا مطلب ہے انسان فوکس نہیں کر سکتا، توجہ نہیں دے سکتا. تو جب انسان توجہ نہ دے سکے تو ظاہر ہے احسن طریقے سے کام بھی نہیں کر سکتا. اس لیے مائنڈفلنس سکھائی جا رہی ہے لوگوں کو تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کی توجہ اسی پہ رہے اور مکمل طور پہ رہے تاکہ ان کے دماغ میں پریشانی کا عنصر شامل نہ ہو. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بہت صحیح بات کی، کیونکہ آج کل کے دور میں خاص طور پہ جو نئی نسل ہے وہ ایک وقت میں 2 یا 3 چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سوشل میڈیا بھی آن ہوتا ہے اور یہ چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اس وقت ان کو میسج بھی آئیں گے، اس وقت ان کو ای میلز بھی آئیں گی. تو وہ کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طرح مائنڈفلنس کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے ابھی کہ جب ہم جو کام کر رہے ہیں اور اگر اس میں بار بار ڈسٹریکشنز ہوں تو وہ کام اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ اتنی اہم چیز نہیں ہے. فوکس ہو کے کام کرنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے. تو یہاں پہ انہوں نے دکھایا تھا، ایک ایکسپیریمنٹ میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اپنا سوشل میڈیا آف کر دیتے ہیں اپنے کام کے وقت ان کے گریڈز بہتر آتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ وہ توجہ سے کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے جب آپ کو خاص کام کر رہے ہوں تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ اپنے نوٹسز کو سائلنٹ کر لیں، اپنے کمپیوٹر پہ جو کام کرنے نکلے ہیں اسی کو دیکھیں. اب میں نے بھی بعض اوقات نوٹس کیا ہے کہ انسان کسی ایک چیز پہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، پھر ای میل میں دیکھنے کی کوشش کرے کوئی اور نئی انفارمیشن کی ای میل آئی ہوئی ہے، انسان اس طرف ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو مائنڈفل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو کام کرے ہیں اسی پہ توجہ رکھیں. تو ڈاکٹر صاحبہ ہمارا مذہب اس سلسلے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے ہمارا مذہب تو اس سلسلے میں ہمیں 7 سال کی عمر سے مائنڈفلنس سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نماز 7 سال کی عمر میں کہا ہے کہ ہم اس کو باقاعدگی سے ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے بہت چھوٹی عمر سے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو کم از کم یہ سمجھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہمیں پتہ ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم توجہ رکھیں گے نا، ہم دوسری باتوں کے بارے میں تو نہیں سوچیں گے. اسی طرح جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آپ نے بہت اہم بات ہمیں بتائی، لیکن نئی نسل کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور پوری طرح سے توجہ کریں کسی کام پہ. تو اس میں ایز اے فیملی ممبر، ایز اے ایلڈرز، ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں.
अगर हम खुद हर वक्त स्क्रॉल कर रहे होंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो हमारे बच्चे भी यही देखेंगे, वो यही करने की कोशिश करेंगे। और हमारे प्यारे आका छोटी छोटी बातों पे हमें इतनी तफसील से समझाते हैं। अब हजरत साहब ने फरमाया कि जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो 1 आवर से ज़्यादा ना हो सोशल मीडिया का। तो ये भी बहुत अहम बात है जो अब हमें समझ आई है। और माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है कि जब हम जो काम कर रहे हैं उस पे हमारी तवज्जो हो। और अगर हम अपने मज़हब की बात माने और जैसे हमें नमाज रोज़ा और सिखाया गया है, तो ना सिर्फ उससे हमारा दिमाग शार्प होगा, हमारी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इससे हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बढ़ेगा। और जितना खुदा से ज़्यादा ताल्लुक़ हो उतना ज़्यादा फलाह पाने वाले बनेंगे। जी डॉक्टर साहबा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मज़हब हमारा जो है वो हमें इस चीज़ की तालीम देता है, और बहुत पहले हमें इस चीज़ के मुतालिक बताया गया कि ये अहम चीज़ है। लेकिन दुनिया में भी अब चूँकि इस तरफ रुझान है, तो एक नई चीज़ आई है जिसे कहते हैं 5 AM क्लब। उसके मुतालिक आप हमें कुछ बताएंगी कि वो क्या है? तो ये कुछ चंद सालों में ये बताया गया है कि जो लोग 5 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद 20 मिनट एक्सरसाइज में मसरूफ़ होते हैं, 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं और 20 मिनट जो है वो कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उनके दिमाग बहुत काबिल हो जाते हैं। और दुनिया के बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन और साइंसदान और डॉक्टर जो हैं वो 5 AM क्लब के मेंबर हैं। मतलब ये कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। अब आपको इसको थोड़ा सा फ्लिप कर दें, 1400 साल पहले हमें क्या बताया गया था कि तहज्जुद के लिए उठो, तहज्जुद पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, चहलकदमी के लिए जाओ सुबह के वक़्त, अल्लाह ताला की खूबसूरत दुनिया को देखो, उस पे गौर व फिक्र करो। तदब्बुर का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया है हमारे कुरान पाक में। तो ये बातें जो हमें साइंस बता रही है अब, ये हमें बहुत पहले से बताई गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ताकि हम दीन और दुनिया में मुकम्मल कामयाबी हासिल करने वाले बने। जी, ये आपने बहुत मुफीद बातें बताई, और अल्लाह करे कि हम इसको समझने वाले हों और अपने वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने वाले बने। इसके साथ ही आज की पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म होता है। अगली पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।